مولا عباس کو 4 بیویوں سے بڑی عقیدت تھی. میں نے صرف کہا اور آپ میں سے بہت سے پہنچ گئے. 4 بیویوں سے بہت عقیدت تھی. پہلی عقیدت جناب خاتون جنت سے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے. مولا عباس بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. دوسری ہستی حضرت زینب کبریٰ، اور روایات میں ملتا ہے کہ کبھی بھی مولا امام حسن حسین علیہ السلام کو جناب زینب ام کلثوم کو نام لے کے نہیں پکارا. نمبر 2، کبھی بھائی اور بہن کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ ان دونوں کو پکارا سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے پکارا. اور بیویوں کو وہی الفاظ سیدتی و مولاتی، ان کے نام نہیں لیتے تھے، بہن نہیں کہتے تھے، نہیں یہ سیدہ کی بیٹیاں ہیں. یہاں تک کہ جب جناب عباس جوان ہو گئے نا، بہت خوبصورت تھے، عابد و زاہد، بہت غیرت مغیور، تو اکثر شیعہ کہتے عباس آپ امام حسن حسین کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں. کہ خبردار مجھے بے ادب نہ بنانا، وہ سیدہ کے بیٹے ہیں. مجھے میری ماں نے کہا ہے تو کنیز کا بیٹا ہے. تیسری عقیدت جناب عباس کو کس بی بی سے تھی؟ حضرت ام البنین، اپنی ماں سے. جناب ام البنین کنیز نہیں تھی، سردار کی بیٹی تھی. ان کے والد بنی کلاب کے سردار تھے، اور حزام نام تھا، اور بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام نام تھا. لیکن بی بی نے ایک دن مولا کائنات سے درخواست کی، مولا اگر ایک درخواست کروں تو آپ مان لیں گے؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب ام البنین کو دیکھا، کہا کیا درخواست ہے؟ کہا مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے. بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا، کہا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے. ام البنین کیوں؟ کہا مولا جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں بی بی کے سارے بچوں کی آنکھیں ماں کو تلاش کرتی ہیں، تڑپنے لگتے ہیں ماں کے لیے. اتنی عقیدت تھی جناب ام البنین کو. اب مولا نے فرمایا آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں. بی بی کے 4 بیٹے، چاروں کربلا میں شہید ہیں. آئیں ذرا، میں کیونکہ مجھ سے درخواست کی بانی مجلس میرے برخوردار اسد عباس نے، زین عباس نے، کہا کہ اگر مولا عباس کے آج مصائب پڑھ دیں. ہماری یہ بستی جناب عباس سے خاص عقیدت رکھتی ہے. تو اب انہوں نے کہا میں پیش کروں گا. تو چوتھی بی بی کا نام لے دوں تاکہ پھر میں مصائب پڑھ سکوں. چوتھی بی بی کا نام جانتے ہیں؟ حضرت سکینہ. مولا کو اپنی بھتیجی جناب سکینہ سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی. جب مدینے میں خبر آئی نا، بشیر ابن جزلم نے اعلان کیا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین کی شہادت کی خبر ایک مرتبہ نہیں آئی مدینے میں، کئی مرتبہ آئی، لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے. کیسے ممکن ہے کوئی حسین کو مار دے؟ حسین اتنی عظمت والے، نواسہ رسول. تو لوگ روتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اب جب اسیران کربلا کا قافلہ واپس آیا تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو، لوگ ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں گے. کیا حالت تھی؟ مولا سجاد کی ریش سفید ہو گئی تھی. 24 برس کے جوان ہیں اور مولا کی داڑھی سفید ہو گئی. اب پہنچ رہے ہیں حضرات، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جب مولا سے کس نے سوال کیا نا، مولا آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ آپ کے چچا محمد حنفیہ نے کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. چچا آپ نے صرف سنا، آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں دربار میں دیکھ کے آیا. چچا اس لیے میرے بال سفید ہو گئے. اجرکم اللہ. بس بھئی مولا نے کہا بشیر
اعلان کر دے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ بشیر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینہ نہیں کہا، یثرب کہا۔ جس نبی کی وجہ سے شہر کو مدینہ کہتے تھے نا، کلمہ گو نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا۔ اور مدینے والوں، یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ کیا اعلان کیا؟ حسین مارے گئے۔ یہ نہیں بتایا کون سے حسین۔ مدینے کی مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر ہے، اس گھر میں جناب ام البنین رہا کرتی تھی۔ بی بی کے کانوں میں آواز گئی، حسین مارے گئے۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو آواز دی، فضل مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد میں آئیں اور ایک مرتبہ آ کے بلند آواز سے کہا، بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا، بی بی آپ کو نہیں پتا؟ نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کے چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے دوسرا سوال کیا، بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے پھر بڑے ادب سے کہا، نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک اور سوال کیا، کب بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہتا ہے عباس کے سر میں گرز لگا اور وہ سنبھل نہیں سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا، کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی بخل نہ کرے رونے میں، بلند آواز سے روتے رہیے گا۔ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، ان کے بازو نہیں تھے۔ جملہ سنا جناب ام البنین زمین پہ گر گئیں اور ماتم کرنے لگی، واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے سوال کیا، بی بی کیا بات ہے، کون سے جملے نے آپ کو رلا دیا؟ بی بی نے رو کے فرمایا، بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں، میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، جب وہ گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ لگا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا عباس کے مصائب تمام نہیں ہوتے۔ ایک جملہ پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں۔ بی بی روتی ہوئی اٹھیں، میں ایک بہت بزرگ عالم دین سے جملہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، بی بی نے کہا اپنے پوتے سے، مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ بی بی جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو رو کے کہنے لگی، بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین مارے گا، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جملہ پیش کر رہا ہوں، مولا عباس کو جب اجازت ملی نا مولا حسین علیہ السلام سے پانی لانے کی، جنگ کی نہیں، پانی لانے کی، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت، مولا نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا،
علم ہاتھ میں لیا. جب جانے لگے نا مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے. بہت غیور ہے مولا عباس علیہ السلام. آئے جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، بی بی میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، پانی لینے کے لیے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آئیے گا. مولا عباس خیمے میں آئے. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، 22 سال بڑی. جناب زینب نے ہاتھوں میں کھلایا. اب جب جاتا دیکھا نا تو ایک مرتبہ بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی مولا عباس کے، اور ایک مرتبہ فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے فرمایا تھا زینب آج آپ اس شہر میں شہزادی بن کے آئیں، کل آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے. عباس مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں گا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی. میرے بھائی کو بھی 2 جملے بھی میں پڑھوں گا. مولا عباس نے اجازت لی. جب اجازت لے کے فوراً خیمے سے باہر آئے نا تو جناب زینب نے بیویوں کو بلا کر بیویوں میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا. بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. جب جناب عباس جا رہے تھے نا علم ہاتھ میں تھا. زیدی صاحب مرحوم قبلہ فرماتے تھے کہ اس وقت جناب سکینہ نے سارے بچوں سے کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لو، خیمے سے باہر آ جاؤ. بی بی نے بچوں کو پیاس لگی تھی، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں. اتنے میں علم نشیب میں اترا. کہا بچوں وہ میرے چچا فرات میں اتر گئے، میرے چچا بھی پانی لائیں گے. بچوں کی پیاس سی زبانیں ہونٹوں پہ پھیرنے لگے. اتنے میں علم نشیب سے نکلا، بچوں وہ میرے چچا واپس آ رہے ہیں. جب علم آ رہا تھا نا علم لڑکھڑانے لگا. جب علم لڑکھڑایا نا بی بی نے علم کو دیکھا، پھر کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو. ایک ملعون نے وار کیا، بازو قلم کر دیا، دوسرے نے دوسرا بازو. حرملہ ملعون نے تیر چلایا، مولا عباس کی دائیں آنکھ میں لگا، دوسرا تیر مارا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا. آنکھ میں اگر بال چلا جائے نا جب تک نکال نہ لو درد ہوتا ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہوں تو تیر کیسے نکالے. ایک مرتبہ مولا عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا. میری طرف دیکھیے گا، مولا نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کھینچا تکلیف ہوئی. پہلی مرتبہ مولا عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ. ہائے مولا عباس. صحاب رحمت میں آغا یزدی نے لکھا مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے، اپنے زلجنہ کو آگے بڑھایا، ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا. مولا زلجنہ سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا، سینے سے لگایا اور رو کے فرمانے لگے یہ میرے عباس کا بازو ہے. کچھ آگے بڑھے، دیکھا دوسرا ہاتھ پڑا. مولا نے اٹھا کے کہا یہ میرے عباس کا دوسرا بازو ہے. آگے بڑھے، دیکھا مولا عباس زمین پہ. مولا نے اٹھایا، سر زانوں پہ رکھا. ایک وصیت کی مولا عباس نے، 2 وصیتیں. کہا مولا میری 2 وصیتیں ہیں،
مولا جب میں دنیا میں آیا تھا نا، میری ماں نے بتایا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، لیکن مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا اٹھائی، خون صاف کیا۔ مولا عباس نے فرمایا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ میری ماں نے کہا تھا خبردار کبھی حسن و حسین کو کام نہ کہنا۔ مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ مولا میری دوسری وصیت، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ میں نے ختم کر دیا۔ عباس، مولا نے فرمایا عباس میں آپ کا لاشا خیمے میں کیوں نہ لے جاؤں؟ مولا رونے لگے، کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، بی بی انتظار میں ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ پروردگارا واسطہ باب الحوائج کا، اس لحظے کا واسطہ جب مولا حسین علم واپس لائے، در خیمہ پہ ایک چھوٹی بی بی کھڑی تھی۔ بی بی نے سوال کیا بابا آپ علم کیوں لائے ہیں؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ تو مولا نے بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ بی بی کو یاد رہا چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ جب شام غریبہ میں کسی ملعون نے تماچا مارا، بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا چچا عباس۔ پروردگارا مولا کا واسطہ، بی بی کا واسطہ، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام کے تمام بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا تجھے باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا جتنے بھی میرے یہاں پہ بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے موجود ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، پروردگارا سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما۔ بہت سے مریضوں کے لیے ایک آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔